اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ہم بستری سے متعلق کچھ باتیں، اور ان ساری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دوستوں، آج کا ٹاپک ہے جمعرات کو بیوی سے ہم بستری کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو یہ ویڈیو شادی شدہ لوگوں کے لیے ہے، ان جوڑوں کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو کو شادی شدہ لوگ ضرور دیکھیں اور بچے اس ویڈیو سے دور رہیں۔ پیارے دوستوں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، یہودی کہا کرتے تھے کہ جو کوئی پچھلی طرف سے ہو کر عورت سے اگلی جگہ میں ہم بستری کرتا ہے اس کا بیٹا بہنگا پیدا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ۔ پیارے دوستوں، جمعرات کو ہم بستری کرنے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں، اور جو لوگ جمعرات کو ہم بستری نہیں کرتے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ بھی ان کو ضرور سننا چاہیے۔ جمعرات کو ہم بستری کرنے کے کیا فائدے ہیں؟ جمعرات کو ہم بستری نہ کرنے کے کیا نقصان ہیں؟ جمعرات اور جمعہ کو ہم بستری کیوں ضروری ہے؟ اس کا ثواب کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں اس کا ثواب کیا ہے؟ ہم بستری کا سنت طریقہ کیا ہے اور کون سے وقت میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شوہر کو ہم بستری کے لیے مناسب وقت طے کرنا چاہیے، اس لیے کہ عورت حساس مزاج ہوتی ہے، لہٰذا اگر مرد اس سے ایسے وقت میں ہم بستری کرے گا جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، یا اس وقت وہ بیمار یا تھکی ہوئی ہو، تو یہ عورت کے ساتھ زبردستی ہوگی جس سے عداوت اور بغض پیدا ہوگا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہم بستری کرنے میں ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے، کہ ہر ہفتے میں یہ کام 2 مرتبہ کیا جائے، اور ہاں، خصوصی حالات یا طبعی اعتبار کی وجہ سے اتار چڑھاؤ کے اعتبار سے انسان اس میں کچھ کمی یا زیادتی کر سکتا ہے، لیکن اس میں زیادتی ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس سے جسم کو نقصان پہنچتا ہے، عقل کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان بے ہمت ہو کر کام کاج کے قابل نہیں رہتا، اور اسلام نے انسان پر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں انہیں پورا نہیں کر پاتا۔ ہم بستری مہینوں کے تمام اوقات اور ایام میں جائز ہے، اور دن اور رات میں ہر وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ مرد اور عورت روزے دار ہوں یا عورت پیریڈز میں یا نفاس کی حالت میں ہو۔ ابو داؤد اور نسائی کی حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن بیوی کو غسل کرنے پر مجبور کرے، یعنی کہ بیوی سے ہم بستری کر کے اسے غسل پر مجبور کرے اور خود بھی غسل کرے اور نماز کے لیے جلدی کرے اور اول وقت میں جائے اور سوار نہ ہو، پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھ کر امام کی بات کو غور سے سنے اور لگاؤ بات نہ کرے، تو اس کے ہر قدم اٹھانے پر 1 سال کے روزے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ پیارے دوستوں، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، وہ کون سا وقت ہے جس میں ہم بستری کرنی چاہیے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ عورتوں کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن مردوں کو کیا ثواب ملتا ہے؟ حالانکہ یہ حیا کا مسئلہ ہے، لیکن میں اسلام اور حدیث کی روشنی میں یہ بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے، اور اگر پیار سے شوہر اپنی بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اگر شوہر جب اپنی بیوی سے مباشرت یعنی ہم بستری کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر غسل کرتا ہے تو پانی کا ایک ایک قطرہ جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس کے بال کو ٹچ کرتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بھی بال ہیں اس بال کے برابر اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نیکی عطا فرماتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اور اس کے بال کے برابر اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شوہر غسل کرتا ہے وہ دنیا و ما فیہا سے افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے وہ چیز عطا کرتے ہیں جو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام فرشتوں کو جمع کر کے ان کے درمیان فخر کرتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی بیوی سے ہم استری کے بعد رات کے اس حصے میں میرے خوف سے میرا ڈر رکھتے ہوئے غسل کر رہا ہے، اور غسل کرنے کے بعد یہ میری عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں میں فخر کرتے ہیں یہ ہم بستری کرنے کے فضیلت ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو خوش کرنے کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کے سامنے یہ بیان کرتا ہے اور فخر کرتا ہے کہ میرا بندہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے بعد رات کے اس حصے میں گھر اور خوف کی وجہ سے غسل کر رہا ہے تاکہ وہ میری عبادت کر سکے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک تمام فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتا ہے کہ میں نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا، میں نے اسے بخش دیا۔ جو شوہر ہم استری کے علاوہ اپنی بیوی کے پاس نہیں سوتے تو وہ سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری بیوی ہے جسے ہو یا ہم بستری کی غرض بھی ہو یا نہ ہو تو اپنی بیوی کے ساتھ سونے اور رات گزارے، اس لیے کہ جب اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاریں گے تو اسے ہمت ملے گی اور اسے خوشی حاصل ہوگی۔ جب آپ کی بیوی خوش ہوگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر ادھر ادھر سونے سے افضل ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ سوئے، کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ سونا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہم بستری کا وقت کون سا بہتر ہے اور کون سا دن کرنی چاہیے اور کون سے دن نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیے پیارے دوستوں، ہم بستری کی اتنی بڑی فضیلت سنت یہ ہے کہ ہم بستری جمعے کی شب یا جمعے کے دن کرنی چاہیے، اس لیے کہ امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل جنابت کرے اور پھر نماز کو جائے تو وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے اونٹ کا صدقہ کیا، اور جو دوسری گھڑی میں جائے تو گویا اس کو گائے کے برابر صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور جو تیسری گھڑی میں جائے اسے سنگدار میڈھے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو چوتھی گھڑی میں جائے اسے مرغی کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو پانچویں گھڑی میں جائے اسے انڈے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یعنی ان ساری چیزوں کا صدقہ دینے پر، ان کی قربانی کرنے پر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب یہاں پر ملے گا۔ پھر جب امام خطبے کے لیے نکل آئے تو فرشتے خطبہ اور ذکر سننے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمعے کے دن جب انسان اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے، یعنی ہم بستری کرتا ہے اور ملنے کے بعد غسل کرتا ہے اور جمعے کے لیے نماز پڑھنے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے پناہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور اس لیے جمعرات کی رات بستری کرنے کو افضل کہا گیا ہے۔ میرے دوستوں، آج کی ویڈیو یہیں پر ختم ہوتی ہے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔